آج کا ہمارا موضوع حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں۔ نام و نسب حضرت خدیجہ کا یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نام، ہند کنیت، طاہرہ لقب۔ سلسلہ نسب یہ ہے کہ خدیجہ بنت خولید بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصہ پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد تھیں۔ حضرت خدیجہ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ مکہ آ کر اقامت کی۔ عبدالدار بن قصہ کے جوان کے ابن عم تھے، حلیف بنے اور یہی فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، جن کے بطن سے عام الفیل سے 15 سال قبل حضرت خدیجہ پیدا ہوئیں۔ سن شعور کو پہنچی تو اپنی پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ نکاح جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ نے ان کی صفات کا لحاظ رکھ کر شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو، جو برادرزادہ اور توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، منتخب کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی اور ابو ہالہ بن بناش تمیمی سے نکاح ہو گیا۔ ابو ہالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزومی کے قدمے آئیں۔ اس زمانے میں حرب الفجار چھڑی، جس میں حضرت خدیجہ کے باپ لڑائی کے لیے نکلے، مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ تجارت۔ باپ اور شوہر کے مرنے سے حضرت خدیجہ کو سخت دقت واقع ہوئی۔ یعنی باپ اور شوہر جب اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت خدیجہ کو سخت دقت واقع ہوئی، یعنی مشکل پیش آئی۔ ذریعہ معاش تجارت تھی، جس کا کوئی نگران بھی نہ تھا، تاہم اپنے اعضاء کو معاوضہ دے کر مال تجارت بھیجتی تھی۔ ایک مرتبہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہوتا کہ تم بھی ساتھ جاتے، میرے پاس روپیہ نہیں ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں تھی اور آپ کے حسن معاملت، راست بازی، صدق یعنی سچائی، دیانتداری، پاکیزگی، اچھے اخلاق کا عام چرچا تھا مکے میں۔ حضرت خدیجہ کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً بھیجا پیغام کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں اس سے دوگنا آپ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ غلام، حضرت خدیجہ کا غلام تھا میسرہ، اس کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع سال آئے، یعنی جو سال میں نفع ہوتا تھا پچھلے سالوں میں اس سے زیادہ ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آتی ہیں۔ حضرت خدیجہ کی دولت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور ہر شخص اس سے نکاح کا خواہاں تھا، لیکن کار قضاء و قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت مینا یعلا بن امیہ کی ہمشیر اس خدمت پر مقرر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے۔ عرب نے عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھیں، اسی بنا پر حضرت خدیجہ نے چچا کے ہوتے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔
تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام روثائے خاندان، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، عمر بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مقرر مہر قرار پایا، اور خدیجہ طاہرہ حرم نبوت ہو کر ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے وہ 40 برس تھی۔ یہ بعثت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ اسلام 15 برس کے بعد، جب 15 سال گزر چکے شادی کو، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھی، کیونکہ ان سے زیادہ آپ کے صدق دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت تک نماز پنجگانہ فرض نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھی۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خدیجہ یصلیان سرا ماشاء اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ ایک عرصے تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ عفیف قندی سامان خریدنے کے لیے مکے آئے اور حضرت عباس کے گھر فروخت ہوئے۔ صبح کے وقت ایک دن کعبے کی طرف نظر تھی، دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر قبلہ رخ ہو گیا۔ پھر ایک لڑکا اس کے دائنی طرف آ کر کھڑا ہوا، پھر ایک عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے حضرت عباس سے کہا کہ کوئی عظیم عالیشان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ حضرت عباس نے جواب دیا، ہاں۔ پھر کیا جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا ہے محمد، یہ دوسرا بھتیجا علی، اور یہ محمد کی بیوی خدیجہ ہے۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم کا مذہب ہے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم ہے اس خیال کے صرف یہی 3 شخص ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ حضرت خدیجہ نکاح کے بعد 25 برس زندہ رہیں اور 11 رمضان 10 نبوی ہجرت سے 3 سال قبل میں انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ کی تھی۔ چونکہ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی، اس لیے ان کی لاش اسی طرح دفن کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنے سب سے بڑے غم گسار کو دائی اجل کے سپرد کیا۔ حضرت خدیجہ کی قبر ہجون میں ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن، سال غم فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہیں رہ گیا تھا، اور اب وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اسی زمانے میں آپ اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے تھے۔ اولاد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سی اولادیں ہوئیں۔ ابو ہالہ سے جو ان کے پہلے شوہر تھے 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام ہالہ اور ہند تھے۔ دوسرے شوہر یعنی عتیق سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 اولادیں ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں، نام حسب ذیل ہیں۔ پہلا حضرت قاسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کنیت کرتے تھے۔ صغر سنی میں مکے میں انتقال کیا۔ اس وقت پیروں
چلنے لگے تھے۔ حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ تیسری حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ تیسری حضرت عبداللہ نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ چوتھا حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمۃ الزہرا سب سے ایک سال کا سب میں